السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا پیغام ہے غرور نہیں کرنا۔ غرور نہیں کرنا۔ پیارے بچوں، غرور کرنا ایک بری عادت ہے۔ غرور کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس چہارم کے لیے اردو۔ صفحہ نمبر ہے 47، سبق نمبر ہے 9۔ سبق کا نام ہے پیارے پاکستان۔ ٹھیک ہے، سبق کا نام ہے پیارا پاکستان۔ تو پیارے بچوں، پیارا پاکستان کی پڑھائی ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے اپنے وطن سے محبت کا جو ہے طریقہ سیکھا کہ ہمیں اپنے کیسے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اپنے وطن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک نئی بات جانی، وہ کیا تھی کہ پاکستان لفظ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سیکھا کہ محنت کیسے کرنی چاہیے اور محنت کتنی ضروری ہے، کیونکہ یہ وطن بھی ہمیں بہت سے لوگوں کی، بہت سے مسلمانوں کی محنت و قربانیوں کے نتیجے میں ملا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق سے وطن سے محبت سیکھی ہے اور انشاءاللہ کریں گے بھی۔ آج ہمارا عنوان ہے مشق۔ پیارا پاکستان کی آج کریں گے مشق۔ مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں الفاظ اور ان کے معنی۔ الفاظ اور ان کے معنی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جیون۔ جیون، جیون کا معنی ہے زندگی۔ جیون، زندگی۔ گلشن، باغ۔ گلشن، باغ۔ عنایت، عنایت، مہربانی۔ عنوان، شروع۔ عنوان، شروع۔ عنوان کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ ہے آغاز۔ عنوان، آغاز۔ اگلا لفظ ہے سہارا۔ سہارا، امید۔ سہارا، امید۔ سہارا کا ایک اور دوسرا معنی ہے، وہ ہے بھروسہ۔ سہارا، بھروسہ۔ اگلا لفظ ہے ساعت۔ ساعت کا گھڑی۔ ساعت، گھڑی۔ بچوں، یہاں پر ساعت کے بھی دو معنی ہیں، ایک ہے گھڑی اور دوسرا ہے وقت۔ ساعت، وقت۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہیں الفاظ اور ان کے معنی۔ آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کے بعد اپنی کاپی پر خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 1 ہے سوالات کے جوابات۔ یہ سوالات کے جوابات ہم لوگ اپنی الگ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں ہے نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ آپ نے ان کے اندر لکھنا ہے اور ان مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ہر ساعت ہر ڈیش ہے۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی ریڈنگ کی ہے، اس نظم کو اچھی طرح پڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آئے گا اس مصرعے کو مکمل کرنے کے لیے۔ ان تمام لفظوں میں سے ایک لفظ ہے آن۔ ہر ساعت ہر آن ہے۔ قائد اعظم کا شہ پارہ۔ قائد اعظم کا شہ پارہ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ لوگ شہ لیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے شہ پارہ۔ آگے ہے ماں مٹی کا ڈیش نہ ٹوٹے۔ تو بچوں، یہاں سے آپ لوگوں نے لفظ تلاش کرنا ہے، کون سا لفظ آئے گا؟ ساتھ۔ ماں مٹی کا ساتھ نہ ٹوٹے۔ آزادی کے گیت وہ گائے۔ ٹھیک ہے، اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ گیت۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے آزادی کے گیت وہ گائے۔ کون؟ جو اچھا ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ انسان۔ جو اچھا انسان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنی لیڈ پینسل، سافٹ پینسل کو اچھے سے شارپ کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے خوبصورت رائٹنگ میں ان خالی جگہوں میں ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مصرعے مکمل کرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگلا پیج ٹرن کرتے ہیں۔ اگلے پیج پہ ہے الفاظ سازی۔
الفاظ سازی. الفاظ سازی میں سوال نمبر 3 ہے. پہلے دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیے گئے ہیں, آپ نے ان پر اعراب لگانے ہیں اور ان کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے جیون. ٹھیک ہے بچوں, جیون. اگلا لفظ ہے ستارہ. ستارہ. شہپارہ. شہپارہ. اگلا لفظ ہے مٹی. مٹی. اس سے آخری لفظ ہے عنوان. عنوان. آپ لوگوں نے اس کو جب پڑھائی کرنی ہے اس نظم کی, اچھی طرح ان الفاظ کو دیکھنا ہے غور سے اور پھر ان کے اعراب لگانے ہیں. سوال نمبر 4, مترادف الفاظ کو آپس میں ملائیں. پیارے بچوں, یہاں پر 2 کالم بنے ہوئے ہیں, ایک میں لکھے ہیں الفاظ, دوسرے میں لکھے ہیں مترادف. آپ لوگوں نے پھر سے لیڈ پینسل ہاتھ میں پکڑنی ہے اور ان الفاظ کو ان کے مترادف یعنی ان کے ہم معنی الفاظ کے ساتھ جوڑنا ہے. مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ کو. ٹھیک ہے, سب سے پہلا لفظ ہے عالم. عالم. عالم کا مترادف کیا ہوگا؟ کائنات. عالم کائنات. پھر اگلا لفظ ہے وعدہ. وعدہ کا مترادف ہے عہد. وعدہ عہد. قلب. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل. قلب دل. اگلا لفظ ہے آواز. آواز صدا. آواز صدا. آخری لفظ ہے سورج. سورج کا مترادف ہے آفتاب. سورج آفتاب. ٹھیک ہے بچوں, آپ نے ان الفاظ کو ان کے مترادف کے ساتھ میچ کرنا ہے, کالم جوڑنے ہیں. زبان دانی. سوال نمبر 5 ہے, نظم میں سے درست قافیے چن کر دی گئی جگہ پر لکھیں. پیارے بچوں, میں نے پچھلا سبق پڑھاتے ہوئے بھی آپ کو بتایا تھا قافیے کیا ہوتے ہیں. قافیے ایسے الفاظ, ہم آواز الفاظ کو قافیے کہتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی آئے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر لکھا ہے عنایت. آپ نے اس نظم میں سے اس عنایت لفظ سے ملتے جلتے الفاظ تلاش کرنے ہیں, جیسا کہ میں نے یہاں لکھے ہیں نعمت, محبت. عنایت, نعمت, محبت. اگلا ہے ستارہ. ستارہ سے ملتا جلتا لفظ پارا, سہارا. ٹھیک ہے, ان کی آواز ایک جیسی ہے یعنی یہ قافیے ہیں. بوٹے, چھوٹے, ٹوٹے. جائے, گائے, پائے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے, یہ تھا ہمارا آج کا سبق. پیارے بچوں, آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور الفاظ معنی کو اپنے کاپی پر لکھنا ہے خوبصورت رائٹنگ میں, اور جب بھی لکھیں ورٹیکل لکھنے کی پوری کوشش کریں. اور اس کے علاوہ میری ماؤں سے درخواست ہے کہ بچوں کو اچھی طرح سبق یاد کروایا کریں, پھر اس کے بعد سنا کریں اور لکھواتے وقت لکھائی کا خاص خیال رکھا کریں اور ورٹیکل لکھنے کی پوری کوشش کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.